نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاشرے کو دعوت دینی تھی، اس معاشرے کی حالت اور کیفیت کیا تھی، کتنا بڑا آپ کے اوپر کام تھا۔ آج ہم جو کوئی دین کی دعوت کرتے ہیں دیتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھیے۔ اور یہاں غور، ایک تو آپ کو معاشرے کی تھوڑی سی شکل محسوس ہو گئی ہوگی، دوسرا یہ بات غور کریں، نبی علیہ السلام جس وقت آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، 40 سال کی عمر میں وحی کا نزول ہوا اور آپ نے آگے بات کرنا شروع کی، اس وقت اہل مکہ اور یہ عرب کے لوگ بلا مبالغہ جاہلیت کی زندگی اور جنگلی زندگی، وائلڈ لائف گزار رہے تھے۔ اور 23 سال کے قلیل عرصے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ عربیہ بیکم دا نرسری آف ہیروز، کہ عربیہ جو ہے سعودی عرب یہ ہیروز کی ایک نرسری بن چکی تھی۔ ابھی آپ نے تفصیل سے تھوڑا سا سنا کہ حالات کیا تھے، نبی علیہ السلام کو کن لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، اور 23 سال کے بعد ہوا کیا، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے، جو بچیوں سے نفرت کرتے تھے وہ بچیوں کے لیے جان دینے والے بن گئے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ یہ جو تبدیلی آئی کیسے آئی، سن لیجئے اور دل کے کانوں سے توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ تبدیلی صرف اور صرف دینی تعلیم سے آئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کیا تعلیم دی؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم، اس کے علاوہ اور بتائیے کیا دیا؟ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے تو اس کا اصول کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں سال پہلے فرما گئے کہ آج بھی امت کے اندر تبدیلی اسی صورت میں آ سکتی ہے جیسے پہلے آئی تھی، جیسے پہلے خیر پھیلی تھی۔ وہ کیسے پھیلی تھی؟ کہ سب سے پہلے توحید کی تعلیم، دینی تعلیم، خالص دینی تعلیم کے اثرات آئیں گے معاشرے کے اوپر، اور اس سے اخلاق بنیں گے، کردار بنیں گے، معاشرہ سنورے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ریاست بنے گی۔ تو خالص دینی تعلیم کے بغیر جو 23 سال نبی علیہ السلام نے پڑھایا اور عمل کر کے دکھایا، آج ہم اس کو پڑھیں اور عمل کریں، ہمارے اندر بھی یہی معاملہ پیدا ہو جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس 23 سال کے پورے دورانیے میں صرف ایک ایسی مثال ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ بھئی آپ جاؤ اور دوسری ایجوکیشن حاصل کر کے آؤ۔ وہ کون سی ایجوکیشن تھی؟ وہ ایک زبان تھی، سریانی یا عبرانی، یہودیوں کی زبان تھی، وہ سیکھنی تھی۔ خطوط بھیجے جاتے تھے دوسرے بادشاہوں کو، تو وہ عربی نہیں جانتے تھے، تو سریانی عبرانی جو زبان جو تھی یہ یہودیوں کو آتی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ یہودی کوئی گڑبڑ نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کر دیں، تو ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ آپ اس کو سیکھیں۔ انہوں نے 1 مہینے میں وہ زبان سیکھ لی۔ اس کے علاوہ پورے 23 سال میں کوئی اور مثال نہیں ہے۔ صحابہ نے صرف دین کا علم سیکھا اور دنیا میں ترقیاں پائیں۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی کو یورپ نہیں بھیجا، کسی کو کہیں اور نہیں بھیجا، ساری تعلیم اصحاب صفہ کے مدرسے میں دی گئی، مکہ کی گھاٹیوں میں دی گئی۔ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم تھی جس نے اتنے برے معاشرے کو بہترین معاشرے میں بدل دیا کہ رسول اللہ نے خود فرمایا خیر القرونی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور اس کے بعد میرے بعد والا، اور پھر میرے بعد والا۔ 23 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ جس وقت وحی کی ابتدا ہو رہی ہے بدترین حالات ہیں، اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو بہترین حالات ہیں۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی تھی؟ یہ علم دین سے اور عمل کرنے والا ایک نمونہ موجود تھا۔ ہندوستان میں ایک ہندو تھا، پنڈت تھا، اس نے ایک نیا دین بنایا، اور اس نے اپنے مطابق ہر دین کو پڑھ کر اس کی بہترین عادات، صفات اور چیزوں کو لے لیا، اور اس نے ایک ایسی چیز اپنی طرف سے بنائی، اس کے حساب کی بات کر رہا ہوں کہ بنائی کہ بھئی تمام جو اس کے پاس دین موجود تھے، جو اس کو ملے، اس کی انہوں نے بہترین باتوں کو جمع کر کے ایک نیا دین تیار کر دیا۔ اب جناب وہ نیا دین ہو گیا ناکام۔ ایک بہت بڑے عالم اس ہندو سے ملے، اس سے پوچھا بھئی آپ کے دین کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ کہنے لگا ایک ہی وجہ ہے۔ بھئی وہ کون سی وجہ ہے؟ تو اس ہندو نے کہا، جس نے نیا دین ایجاد کیا تھا، جو اس کے اعتبار سے بہترین تھا، اور اس نے بہت سارے ادیان کی بہترین باتوں کو چن کر ایک نچوڑ بنایا تھا، کہنے لگا، خوبصورت بات ہے، توجہ سے سنیے، وہ کہنے لگا کہ میرے پاس باتیں تو بہت اچھی تھیں لیکن کوئی نمونہ نہیں تھا، میرے پاس
کوالٹیز تو بہت میں نے اچھی جمع کر لی تھی، چن چن کے میں نے جمع کی تھی اپنے حساب سے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے نمونہ کوئی نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا۔ اتنے برے معاشرے کے احوال اور اتنے اخلاقی معاملات میں خرابیاں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو نمونہ بنا کے بھیجا، جنہوں نے عمل کے ذریعے اور دینی تعلیم کے ذریعے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا۔ تو آج بھی ہمارے لیے وہی بات ہے، دوسری کوئی بات۔